السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمیں کریکٹرسٹکس آف لرننگ یعنی لرننگ کی خصوصیات کیا ہیں، سم آف دا امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس اور فیچرس آف لرننگ آر ایز انڈر۔ کچھ اہم خصوصیات جو لرننگ کی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ مثلا نمبر 1، لرننگ از کنٹینیوس۔ لرننگ از اے کنٹینیوس پروسیس۔ بچوں، یہ سیکھنے کا عمل جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ ایٹ ایوری مومنٹ مین لرنز۔ ہر ایک لمحہ انسان کچھ نہ کچھ سیکھ پاتا ہے۔ اٹ از ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو چائلڈہڈ پیریڈ۔ یہ صرف بچپن کے مدت تک، بچپن کی پیریڈ تک ہی یہ محدود نہیں ہے، بلکہ it is a lifelong process. That is why learning is also known as womb to tomb. اسی وجہ سے لرننگ کو، سیکھنے کو یہ کہا گیا کہ انسان کو سیکھنا جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک پہنچنے تک وہ اس کو سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ سیکھنے میں تو عمر کی کوئی حد مقرر نہیں۔ نمبر 2، پروگریسو چینج ان بیہیویئر، کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے، ایک آدمی کا جو بیہیویئر ہے وہ روز بروز چینج ہوتا جاتا ہے۔ لرننگ برنگز پروگریسو چینج ان بیہیویئر as the individual reacts to the situation, and that is why learning is known as improvement. لرننگ جو ہے یہ ایک پروگریسو یعنی ترقی ہوتی ہے بیہیویئر میں، ماڈیفکیشن ہوتی ہے بیہیویئر میں، چینج ہوتی ہے بیہیویئر میں، کہ ایک انڈیویجول جو ہوتا ہے، ایک آدمی جو ہوتا ہے، وہ اس کو زندگی کے مختلف صورتحال سے اس کو نپٹنا پڑتا ہے۔ تو ان صورتحال سے نپٹنے میں وہ سیکھتا رہتا ہے، وہ تجربہ حاصل کرتا ہے، اس کو ایکسپیرئنس ہوتی ہے۔ اس لیے لرننگ کو کہا گیا، اس کو جانا گیا کہ یہ ایک امپرومنٹ ہے، کہ زندگی میں ایک انسان کی زندگی میں امپرومنٹ ہوتی جاتی ہے۔ ایز اینڈ وین چائلڈ لرنز اینی تھنگ نیو ہز ہر بیہیویئر اسٹینڈس ماڈیفائڈ۔ جب بھی جس وقت بچہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہے تو اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا بیہیویئر جو ہے وہ ماڈیفائی ہو جاتا ہے، اس کے اندر اصلاح ہو جاتی ہے۔ تھرڈ ون از لرننگ از گول ڈائریکٹڈ اور پرپزیو۔ سیکھنا جو ہے، سیکھنے کے سامنے ایک انسان جو سیکھتا ہے اس کے سامنے ایک گول ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے۔ when the purpose or goal is more clear, explicit and vivid, the learning becomes meaningful and effective to the learner. جب ایک لرنر کے سامنے لرننگ میں
اس کے سامنے اس کا گول ہوتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد واضح ہوتا ہے، اس کو مقصد اپنا عیاں ہوتا ہے، اس کو مقصد اپنا ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، تو یہ اس کی لرننگ جو ہے یہ معنی دار بن جاتی ہے، یہ میننگ فل بن جاتی ہے اور یہ اثردار بن جاتی ہے۔ یعنی وہ لرنر جس کے سامنے اپنا مقصد رہتا ہے کہ میں کیوں سیکھ رہا ہوں اور مجھے کہاں پہنچنا ہے، اس کا گول اس کے سامنے ہوتا ہے، تو اس کا سیکھنا جو ہے، اس کی لرننگ جو ہے یہ پرپزفل بن جاتی ہے، یہ میننگ فل بن جاتی ہے اور یہ ایفیکٹو اس کی لرننگ ہوتی ہے۔ تو فورتھ ون از لرننگ آکرز تھرو سٹیجز۔ تو لرننگ میں یہ ایک سٹیج کے بعد دوسرا سٹیج، دوسرے سٹیج کے بعد تیسرا سٹیج، تو مختلف مرحلوں میں انسان سیکھتا ہے۔ دا فرسٹ سٹیج بیکمز دا بیس فار سیکنڈ سٹیج۔ لیکن پہلا سٹیج جو ہے یہ دوسرے سٹیج کے لیے، دوسرے مرحلے کے لیے یہ بنیاد بن جاتا ہے۔ یعنی جیسا پہلے سٹیج میں اچھی بنیاد ہوگی تو ویسا ہی سیکنڈ سٹیج میں بھی وہ ترقی کرے گا۔ دا سیکنڈ سٹیج بیکمز دا بیس فار تھرڈ سٹیج اینڈ سو آن۔ اسی طرح اس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ فار انسٹنس اے چائلڈ کین ناٹ واک انلیس ہی لرنز اسٹینڈنگ۔ مثال کے طور پر ایک بچہ تب تک چلنا نہیں سیکھتا ہے جب تک نہ وہ پہلے کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ پہلے بچہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہوتا ہے اور بعد میں وہ ایک ایک قدم، دو دو قدم وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں وہ پہلے کھڑا ہونا سیکھتا ہے، کسی دیوار کا سہارا، اپنی ماں کا سہارا، اپنے باپ کا سہارا لے کر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ He cannot run unless he learns walking۔ اور تب تک وہ دوڑ نہیں سکتا ہے جب تک نہ وہ پہلے چلنا سیکھتا ہے۔ یعنی سٹینڈنگ کے بعد وہ واکنگ سیکھتا ہے اور واکنگ کے بعد پھر وہ رننگ سیکھتا ہے۔ اس طرح سے مرحلہ وار وہ سیکھتا رہتا ہے۔ ففتھ ون از لرننگ از پاسبل آن کوگنیٹو، افیکٹو اینڈ کونیٹو سائڈس۔ لرننگ ممکن ہے کہ اس کے لیے یہ تینوں کمپوننٹس ضروری ہیں، کوگنیٹو، افیکٹو اینڈ کونیٹو سائڈس۔ لرننگ انفلوئنسز کوگنیٹو، دیٹ از نوئنگ۔ لرننگ جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے کس سے؟ کوگنیٹو سے، یعنی نوئنگ، جاننا۔ افیکٹو فیلنگ اینڈ کنیٹو ڈوئنگ۔ افیکٹو کا کہ اس کے اندر فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے، وہ فیل کرتا ہے، جو اس کے اوپر اثر پڑتا ہے کسی چیز کا، کسی صحبت کا، تو وہ اس چیز کو محسوس کر لیتا ہے کہ بڑوں کی صفات کو وہ بڑوں کی صحبت میں رہ کر، وہ اپنے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر وہ سوچتا ہے کہ محسوس کر لیتا ہے کہ کیسے ہم کو زندگی گزارنی ہے، کیسے ہمیں دوسروں کے ساتھ پیش آنا ہے، وہ محسوس کر لیتا ہے۔ دیٹ از افیکٹو سائڈ، دیٹ از ہی فیلز اینڈ کنیٹو ڈوئنگ، یعنی وہ کچھ اپنی ذات سے جب کرتا ہے تو اس میں وہ سیکھتا ہے۔ These are sides of personality. That is, cognitive means knowing, affective means feeling, and cognitive means doing. Sides of personality. These are sides of personality. یعنی personal acquisition of knowledge is cognitive. اور تعلیم حاصل کرنا، نالج حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، یہ کس پر ہے؟ یہ جاننے پر ہے،
یہ عقل پر ہے کہ انسان سوچتا ہے، شعوری طور سوچتا ہے، اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ ماڈیفکیشن آف ایموشنز از افیکٹو، کہ اس کی جو ایموشنز، اس کے جو جذبات ہیں وہ جو ماڈیفائی ہوتے ہیں، پہلے اس کے جذبات غلط ہوتے ہیں تو پھر وہی جذبات اس کے اندر، انسان کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں، تو جب ان کو اچھی طرح سے ان کو راستہ ملتا ہے تو وہی جذبات پھر ماڈیفائی ہو کر وہ صحیح رخ اختیار کرتے ہیں۔ ماڈیفکیشن آف ایموشنز از افیکٹو، اور اس کی ایموشنز جو ماڈیفائی ہوتے ہیں وہ افیکٹو کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اس کا جو بیہیویئر وہ جو ماڈیفائی ہوتا ہے تو وہ اثر لیتا ہے۔ ماڈیفکیشن آف ایموشنز از افیکٹو اینڈ ایکوزیشن آف سکلز از کانیٹیو، اور جو وہ مہارت حاصل کرتا ہے وہ کچھ پریکٹس کے ذریعے سے وہ کچھ کر لیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ لرننگ بائی ڈوئنگ۔ When a child learns all the three components, he really becomes knowledgeable۔ جب ایک بچہ یہ تینوں کمپوننٹس کو وہ سیکھتا ہے تو پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم والا ہے، اس نے علم سیکھا ہے، تو یہ جاننے والا ہے، نالجیبل، یہ جاننے والا ہے۔ سکستھ ون از لرننگ از ٹرانسفریبل۔ لرننگ از ٹرانسفریبل ان نیچر۔ لرننگ کی ایک خاصیت ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں یہ منتقل ہو جاتی ہے۔ اٹ ٹیکس پلیس فرام ون فیلڈ آف اسٹڈی ٹو اندر۔ یہ ایک فیلڈ سے، فرام ون فیلڈ آف اسٹڈی، ایک اسٹڈی کے فیلڈ سے یہ دوسرے فیلڈ میں یہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اینڈ فرام کلاس روم سچویشن ٹو لائف سچویشن، اور کلاس روم کی صورتحال سے یہ زندگی کی صورتحال میں بدل جاتی ہے، ٹرانسفر ہوتی ہے۔ کلاس روم کی صورتحال سے یہ زندگی کی صورتحال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یعنی جو کچھ انسان کلاس روم میں سیکھتا ہے تو پھر وہ زندگی میں اس کو اپناتا ہے۔ سیونتھ از لرننگ از ملٹی ڈائمینشنل۔ یہ لرننگ جو ہے یہ کثیر المقاصد، یعنی بہت سارے مقاصد حاصل کرتی ہے۔ It is possible to learn other things while concentrating on or practicing the main subject۔ جب ایک آدمی ایک مخصوص مضمون کو لے کر اس پر کنسنٹریٹ کرتا ہے یا اس پر پریکٹس کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری چیزوں کو آٹومیٹیکلی وہ سیکھتا ہے۔ While practicing drill, the trainees learn teamwork and cooperation۔ جب ایک آدمی یا جب لڑکے ڈرل کی پریکٹس کرتے ہیں تو جو ٹرینیز ہوتے ہیں، جب ٹرینیز ڈرل کی پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ٹیم ورک بھی سیکھتے ہیں، یعنی مل جل کر کام کرنا، اور کوآپریشن کی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن بھی سیکھتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھوں کا اٹھانا، ہاتھوں کا نیچے گرانا، اسی طرح پھر چلنا ایک ہی قدم کے مطابق، ایک ہی آواز کے مطابق، ایک ہی طرف مڑنا۔ یہ تو اس کے اندر
جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے وہ کوآپریٹو بن جاتا ہے، وہ اجتماعیت سیکھتا ہے کہ اجتماعیت میں کیسے مجھے چلنا ہے، دوسروں کو ساتھ لے کر اور دوسروں کا ساتھ دے کر مجھے کیسے چلنا ہے۔ Hence learning takes place in different directions during our lifetime۔ اس لیے لرننگ جو ہے یہ وجود میں آتی ہے مختلف اطراف سے، یعنی ہماری زندگی میں جو لرننگ ہوتی ہے وہ ہم مختلف ڈائریکشنوں سے، مختلف اطراف سے ہم سیکھتے ہیں۔ In short we may say that learning is very comprehensive term۔ تو مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لرننگ جو ہے یہ لائف لانگ پروسیس ہے۔ ایوری ٹائم وی لرن نیو ایکسپیرئنس آف لائف، ہر لمحے ہمیں نئی ایکسپیرئنس زندگی میں ہوتی ہے۔ سو بچوں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے گود سے ہی وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ پروسیس پوری زندگی رہتی ہے، سیکھنے کا عمل اٹ از اے لائف لانگ پروسیس، اور یہ تب ختم ہوتی ہے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور قبر میں پہنچ جاتا ہے، تب تک انسان سیکھتا ہی رہتا ہے۔ باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔